یار یہ تو ABCD اتنی تیزی سے سنا رہے ہیں، ہمیں تو ABC آتی ہی نہیں، تو ہم لوگ تو اب کیا کریں گے؟ خیر پھر ہم نے ABCD پہلے تو یاد کی، کتنے دن لگ گئے ABCD یاد کرنے میں، یہ وہ ہے۔ خیر بعد میں پھر سارے پیچھے ہو گئے، ہم آگے نکلتے وہ اسکول میں اچھا میں لوہے کا کام سیکھتا تھا، لوہے کا کام میں نے سیکھا، کرسی بنا لینا لوہے کی اور یہ بنا لینا، اتنی مہارت آ گئی اس میں۔ ہاں جی، ویلڈنگ کا کام۔ ہاں جی ہاں، خراب نہیں، مطلب ہے کہ اس میں وہ کمپریہنسو اسکول میں تمام فنی شعبے بھی تھے، الیکٹرک کا شعبہ تھا، اور اس کے کمپیوٹر تو زمانے میں تھا نہیں، نام اولین میں سے ہوتے، کمپیوٹر تھا نہیں، اور ٹائپ رائٹنگ تھی، اور اس کے ساتھ یہ اس کا کام تھا لوہے کا، لکڑی کا، اور یہ جو عمارتیں بناتے ہیں تعمیرات کا، یہ سارے شعبے تھے، اور ان کے لیے بہت بڑے بڑے ہال تھے جن میں پورا سامان تھا، تو ہم لوہے کے اس میں تھے، پھر لوہے کا کام تو استاد ہمیں اچھا وہ استاد ادھر بھی پڑھا، ایسے استاد تھے جن میں دونوں فن آتے ہوں۔ ہاں جی، وہ ادھر بھی پڑھاتے تھے، کوئی انگلش پڑھاتا ہے، کوئی سائنس پڑھاتا ہے، ادھر بھی کوئی نہ کوئی فن جانتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی ڈبل تھی، اور بڑا وہاں تقریباً 6 سال شروع تو انگریزی کا بڑا ہمیں ہوتا تھا، ہم کہ یار ہمارے خبر بھی نہیں ABC کبھی سنی بھی نہیں، اور یہ یہاں کے ABC سنا لیں انگلش میڈیم ایک اسکول ہوتا تھا ہمارے یہاں، کوئی سرکاری تھا، اس سے پڑھ کر بچے آتے تھے، تو بہرحال وہاں بڑا ہوا۔ پھر میں نے ٹائپ رائٹنگ پھر سیکھی ہم نے، ہاں جی، اس میں الفاظوں کا ہوتا تھا، ابھی اتنے الفاظ اتنے منٹ میں لکھنا، اس میں کافی ماہر ہو گئے تھے ہم، ہاں جی، ٹک 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 کرنے لگ گئے، بڑا اچھی وہ تھی، لیکن بس بعد میں پھر چوری شروع ہو گئی، بیٹھ تھا سامان چوری ہونا شروع ہو گیا، کبھی کوئی چیز، کبھی ایک ہی رات میں 20 ٹائپ مشینیں چوری ہو گئی، دوبارہ وہ آئی نہیں۔ پھر اساتذہ بڑے مخلص تھے، بڑے محنتی تھے، ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اتنے اچھے پڑھاتے تھے سارے، اور لیبارٹری اتنی اعلیٰ تھی ماشاءاللہ کہ بس مینڈلنگ کا آپریشن آیا روز ہوتا رہتا تھا، بیچارے مینڈلنگ تلاش کرتے رہتے تھے ادھر ادھر سے جا کے، تو بڑے مہارت سے یعنی یہ کلورین گیس بنانا، یہ بنانا، وہ بنانا، سارا پورا 1 گھنٹہ 1.5 جو ہوتا تھا اس میں پورا اہتمام سے اساتذہ یہ کام کراتے تھے۔ اس زمانے کے ڈاکٹر بھی بہت اچھے اچھے بنے، پاکستان کے اونچے لیول کے ڈاکٹر ہیں سارے، ہمارے ڈاکٹر جمیل بھی اسی میں گئے تھے، اور ہاں جی اسی اسکول میں تھے، اصل میں ہم سب اسی اسکول میں تھے، سب بھائیوں نے اسی اسکول سے پڑھا، اس میں میرا اور مفتی منیر کا نام بورڈ پر اب بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے وہ ٹاپ کیا تھا تو انہوں نے ہمارا بورڈ پر نام لکھا ہے، تو ہمارے مریدوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں نام لکھا ہوا ہے جی جلیل احمد، آپ کا نام ہے؟ ہمارا ہی نام ہے۔ 78 میں 1978 اس ملتان بورڈ ہوتا تھا، 800 نمبر ہوتے تھے، تو 620 نمبر تھے میرے، اور مقابلہ بڑا سخت ہوتا تھا کیونکہ ملتان بورڈ بہت بڑا تھا، وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہوتا تھا، اور رحیم یار خان اور بہاول نگر اور ادھر ساہیوال اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں، خیر 620 وہ اخبار بھی میرے پاس آج تھے جس میں گزٹ آیا تھا۔ اس کے بعد پھر کالج میں داخلہ لے لیا، اچھا سائنس میں نا کالج میں، تو یہ رمضان سے پہلے یعنی 6 مہینے چھٹی ہوتی تھی پوری، 6 مہینے بعد تعلیم شروع ہوں، اگلا 6 مہینے بعد ہوتا تھا، ان 6 مہینوں میں ہم نے دکانداری بھی کی، 6 مہینے میں نے کھیتی باڑی، 15 ایکڑ زمین تھی ہمارے ابا کی اماں کی تھی، تو وہ کھیتی باڑی بھی کے لیے جاتا تھا میں، اور ادھر حافظ راز دکان تو دکان بھی چلاتا تھا، تو دونوں فنوں میں اچھا ماہر تھا میں، کھیتی باڑی بھی اچھی کراتا تھا میں، اور یہ اس کے بعد وہاں داخلہ لے لیا رمضان سے پہلے سائنس میں، اور اس کے بعد بس عید رمضان میں ابا نے جو دعا کی ویسے قبول ہے کہ عید والے دن ہی دل اچاٹ ہوا اس تعلیم سے، بس پھر ہماری بریک جو ہے نا جی، عید کے 4-5 دن بعد ہی 6 دن تھا کہ میں بنوری ٹاؤن میں تھا، حالانکہ ابھی داخلے شروع ہونے تو بہت لیٹ 15 سے،
لیکن ابا نے فوراً بھیج دیا. ابا نے کہا اس کے دوست ملیں گے، اس کا ذہن خراب نہ کر دیں، ابھی اس کا ذہن ہے تو اس کو بس بھیج دو. میری بقرعید پر ملاقات ہوئی دوستوں سے، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. اس زمانے فون وون تو ہوتا نہیں، اچھا موبائل نہیں تھا، خط ہوتے تھے، خطوں کا پتہ نہ ہو تو کیسے جائے. اور سب پریشان ہیں، پوچھتے ہیں یار، کہتے ہیں یار پتہ نہیں کدھر گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، کوئی خبر دینے والا نہیں. ہم بقرعید پر آئے تو اساتذہ بھی ملے جو سائنس کے تھے، انہوں نے خوب لتاڑا، خوب برا بھلا کہا کہ تم کیا مولویت میں گھس گیا ہے، تو یہ بن جاتا وہ بن جیسے جیسے. اور ادھر ساتھیوں نے بھی کہا، لیکن اس وقت تک ذہن ماشاءاللہ پختہ ہو گیا تھا 2.5 مہینے میں. بس پھر اس لائن پر چڑھ گئے. بعد میں وہ اساتذہ بڑی محبت فرماتے تھے سارے ہی، کہتے تھے ہمیں، کیونکہ میں سب کی خبر گیری رکھتا رہا. اکثر فوت ہو گئے، میرے خیال کو ایک آدھا ہی ہو گیا، ایک زندہ ہے بس. تو کہتے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا جو ڈاکٹر انجینئر بنے، آپ ہمیشہ ہماری خبر گیری رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ملنے کے لیے آتے رہتے تھے میرے پاس. ہاں جی، ہمیں بہت. اور ایک استاد تو اتنے انگلش پڑھاتے تھے کہ میں اگر 3 مہینے میں نہ ہونا تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ بیٹھتا ہوں، آ کر چائے پیتے تھے، میں بڑا اکرام کرتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا ان کے لیے. سب حیران ہو جاتے تھے، بھئی یہ بعد میں تو نے داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ، شروع میں داڑھی وغیرہ نہیں تھی تو. لیکن میں جب بھی کہیں ہوتا، کسی مسجد میں بھی کہیں بیان کے جذبہ ہوتے، میں کہتے کرسی لاؤ، ان کو پہلے کرسی پر بٹھاؤ پھر بیان کروں گا. تو مجمع حیران ہو جاتا کہ یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا نہیں، یہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے، وہ بھی آج دین کے لیے استعمال ہو رہی اس طرح. تو بہرحال پھر بعد میں ماشاءاللہ اب ہمارے کئی ساتھی وفات پا گئے ہیں جوانی میں. سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں میں. الحمدللہ کبھی میں ان کو بولا نہیں ہوں جی، یاد کر کر کے نا جی. کئی فوت ہو چکے ہیں، بات تو جوانی میں چلے گئے تھے. ہمارے چند سالوں بعد ہی میٹرک کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کیسے فوت ہو گیا. لیکن میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، استاد سب کے لیے، استاد یعنی اسکول کے سارے استادوں کو. میں کہ ان کو وہاں پچھتاوا نہ ہو، بھی کسی کو مولویت میں کوئی ہمارا شاگرد گیا ہے تو پچھتاوا نہ ہو ان کو. سال ثواب بھی کرتا ہوں یہاں حرمین میں بھی ان استادوں کو جو اسکول کے ہیں، کیونکہ ان سے جو ہم نے اردو انگلش جو بھی پڑھا ہے وہ بھی آج دین میں استعمال ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. وہ سمجھ اور وہ سینس جو جدید جو قوم ہے وہ ان کی لغت اور ان کے محاوروں کو زیادہ سمجھتی ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمیں اپنی بات تو ہمیں اپنی سنانی ہوتی ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ آپریشن کرنا ہو تو پہلے کلورو فارم سنگاتے ہیں، بے ہوش کر کے پھر کرتے ہیں. تو پہلے ان کو ان کی مناسبت سے بات کر کے پھر ہم اصل بات جو ہے وہ ان کو بتاتے ہیں، تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے بچوں کو. یہ ہماری اسکول کی عجیب و غریب بہت اچھا زمانہ گزارا ہم نے اسکول میں، یعنی ہیلدی زمانہ. کھیل کود میں بھی، فٹ بال میں بھی کیپٹن 2 سال رہا میں 9th-10th میں، اور تعلیم میں بھی. بس یہ ہمارا ایک وہ تھا کہ ہم دونوں کو برابر رکھتے تھے. کھیل میں بھی کمی نہیں جو آنے دیتے تھے، چھٹی ہو اور کھیل نہ ہو ناممکن ہے، اور تعلیم کا بھی پورا حصہ رکھتے تھے. یہ بات ہمیں بعد میں مدرسے میں یوں کام آئی کہ اساتذہ کی خدمت اور تعلیم اس کو بیلنس رکھتے تھے. استادوں کی خدمت کرتے تھے، اس کے لیے وقت، لیکن جو وقت ادھر لگ جاتا اس وقت کو اپنی چھٹی کے ٹائم میں تعلیم میں پورا کرتے تھے تاکہ کمی نہ آئے. یعنی اسکول میں تھا کوئی کھیل کی وجہ سے کمی نہ آئے، یہاں تک خدمت کی جو بڑا خدمت گزار تھا تو تعلیم میں ٹھس ہو گیا. ایسا نہیں، بغیر لکھتا تھا میں کہ میں نے کتنا ٹائم لگایا ہے خدمت میں. ہاں جی، مثلا استاد نے بھیج دیا کام، اور جو وہ ہوتا تھا ٹائم، کیا کہتے ہیں اس کو، درسگاہ کے ٹائم میں تو نہیں بھیجتے تھے، لیکن رات کا ٹائم ہے جیسے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ایک کام بھی تو میں نوٹ کر لیتا تھا. آج مغرب سے عشاء تک میں کام کیا تو 1 گھنٹہ. جب جمعرات ہوتی تو 1 گھنٹہ میں نے زائد پڑھنا کہ اس وقت طلبہ زائد سے پڑھنا کر لیں، پڑھ لیں، تاکہ وہ ہفتے بھر کے اندر بیلنس ہو جائے. یہ رکھا ہوا، کمی نہ ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا فضل چلاتا ہے.
یہ سمجھ دیتا ہے یا جو بھی ہے الحمدللہ.